ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ درس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا. ظاہر ہے تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، بالکل زیرو سے زندگی سٹارٹ کرنی پڑی مدینہ شریف میں جا کے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بہترین بدلہ دیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ملا ہے. ایک تو مواخات کروائی ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا. ایک دوسرے کے لیے جو انہوں نے ایثار والا معاملہ کیا اس کی وجہ سے اس وقت آسانی ہوئی. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائرز کو بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کیا اور مسلمانوں کے لیے دنیا کی دولت کھول دی. اگرچہ اس کے بعد پھر اس کی نیگیٹو چیزیں بھی سامنے آئیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں کمپنسیٹ کیا اس حوالے سے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک جو آخرت کا اجر ہے وہ بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس حقیقت سے واقف ہوتے. یہاں تو صرف اتنی بات آئی کہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. باقی جگہوں پہ آئے کہ وہ بڑا بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. دنیا میں انسان کو بڑی سے بڑی بھی کوئی نعمت مل جائے تو وہ ایک مختصر وقت کے لیے. آخرت کی نعمتیں دنیا سے بہتر بھی ہیں اور نہ ختم ہونے والی ہیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو سارے صحابہ کرام نے تو دنیا کی زندگی میں اجر نہیں پایا. غزوہ احد کے جو اصحاب تھے وہ تو ایک اسی طریقے سے غربت کی زندگی، تکلیف کی زندگی گزار کے چلے گئے. مسلمانوں کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ تو غزوہ خیبر سے شروع ہوا ہے، فائنینشلی جو مسلمان سٹرونگ ہوئے ہیں. اسی لیے آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام جو تھے وہ
غزوہ احد کے شہداء کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ ان کی یہ حالت تھی کہ ہمارے پاس کفن دینے کے لیے چادر بھی نہیں ہوتی تھی، اور چادر اگر منہ ڈھانپتی تھی تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں اور صحابہ کرام دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے لیکن انہیں کفن بھی پورا نہیں ملا۔ تو اس طرح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک بھونی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی، بس اسی وقت ان کو یہ خیال آیا کہ وہ صاحب جو غربت کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، خود نبی علیہ السلام بھی، آپ نے تو فقر اڈاپٹ کیا ہوا تھا، تو وہ کھانا پینا وہیں پہ بھول گئے، اور یہ ڈرتے تھے بعد کے اصحاب کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دے دیا ہو اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا سے اسی کس پرسی کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ دنیا میں اگر کسی کو نہیں بھی ملا، آخرت کا اجر اللہ کے حضور پکا ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا، یعنی یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے جن کی طرف ہم نے وحی کی، وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ اس میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں، ایک تو وہ سب کے سب مرد تھے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا، دوسرا وہ انسانوں کی سپیشیز سے تھے، یعنی مرد ہی تھے، یعنی انسانوں میں آئے تھے، کیونکہ مشرکین عرب کہتے تھے نا کہ اس نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنی طرح کا ایک انسان تصور کرتے تھے۔ آدھی بات تو درست تھی کہ جنس کے اعتبار سے، نوع کے اعتبار سے نبی علیہ السلام انسان ہی تھے، لیکن مرتبے کی بات نہیں ہو رہی۔ مرتبے میں تو کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سے کم بھی خوبی جو ہماری نظر میں بظاہر ہے اس کو نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا فرمایا، تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر آئے گا، اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ تو ہم نے مردوں ہی کو بنایا تھا، انسانوں ہی کو پیغمبر آپ سے پہلے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی اہل علم سے مراد اس وقت کے جو یہودیوں کے علماء تھے، کرسچنز کے علماء تھے جو الہامی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان سے بھی پوچھ لو کہ ان کے پاس بھی الہامی کتابوں میں یہ چیز درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی پیغمبر کو بنایا، پلس وہ مرد ہی پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ عورتوں کے لیے بھی پیغمبر مرد ہی تھے، باقی جو عورتوں سے متعلق احکامات ہیں وہ پیغمبروں کے جو اہل البیت تھے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے گھر کے لوگ، انہوں نے وہ احکامات ٹرانسفر کیے ہیں۔ بالبینات والزبر، روشن دلائل اور کتابیں لے کر وہ پیغمبر آتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف الذکر یعنی قرآن نازل کیا۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد دلانے والی چیز۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کھول کر ان میں بیان کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس میں غور و تفکر کر سکیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا،
اس کو لوگوں نے مس یوز بھی کیا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آئے کہ پیغمبروں کو ہم نے کتابیں اور دلائل دے کر بھیجا، اور اے نبی آپ کی طرف ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، تو یہ اس میں غور و تفکر کریں۔ وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ کتابیں کافی نہیں ہیں، ساتھ کتاب سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ بالکل بات درست ہے، لیکن کتاب سمجھانے والا پیغمبر ہے، پیغمبر کے بعد کتاب سمجھانے والا وہ ہے جو پیغمبر کی بات آگے بتائے۔ اگر اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں اور آج کتاب و سنت کی توہین کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی علماء جو ہے تشریح کریں گے اس کی، وہ قابل قبول ہوگی اگرچہ وہ قرآن کے، بخاری کے، مسلم کے خلاف بھی ہو، تو ہم کہیں گے بھائی علماء کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی؟ علماء کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ من و ان ایک ڈاکیے کا کام کرے کہ جو پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت تک پہنچایا اسے جس طریقے سے سمجھایا اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے بدعت کو ایڈ نہ کرے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ایڈ نہ کرے، ان کو من و ان اسی طریقے سے آگے پہنچائیں۔ یہی وہ چیز ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے، جو خطبہ آپ علیہ السلام نے 10 ذوالحجہ کو دیا ہے نا منا میں جہاں قربانی کی جاتی ہے، وہ تفصیلی خطبہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے۔ ایک تو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے آپ کا جو المستدرک للحاکم میں آیا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ چونکہ سنت اس میں داخل ہے لہذا کتاب اللہ کو ماننا سنت کو ماننا ہی ہے۔ لیکن جو یہ تو 9 ذوالحجہ کا خطبہ تھا، یوم عرفات کا، جو خطبہ یوم النحر کو دیا ہے نا قربانی والے دن، وہ بنا کے میدان میں نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ وہ مشہور خطبہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ سب کو پتا تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید نبی علیہ السلام آج کا دن کا نام بدل دیں گے۔ پوچھا گیا کون سا مہینہ ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون سا شہر ہے؟ حالانکہ پتا تھا مکے کا شہر ہے، کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آج یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے؟ سب نے تصدیق کی۔ اور یہ اللہ کا حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ سب نے تصدیق کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے حضور حرمت والا ہے، بالکل اس طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے شخص کے اوپر حرام ہے کہ وہ کسی کی عزت اور آبرو کو خراب کرے، اس کا مال لوٹ لے یا اس کا خون بہائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو حرمت والی چیزیں ہیں ان کو تو لوگ سیریس لیتے ہیں کہ مہینے کی حرمت کا خیال ہے، اس دن کی حرمت کا خیال ہے، شہر کی حرمت کا خیال ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کمزوری دکھاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے ان چیزوں کی عزت ہے، حرمت سے مراد عزت، اس طرح ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی بھی تم نے اسی طریقے سے حفاظت کرنی ہے، اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی آتا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی ڈگر پہ واپس آ گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا الگ ہے رجب کا مہینہ۔ اور اسی حدیث کے اینڈ پہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ پہنچا دیا، بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا، آپ علیہ السلام نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے گواہی دی نا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے،
تو نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کرام کی طرف کی اور 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا کہ یہ مان رہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا یہ اب پیغام تم نے باقی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ امانت امت کے سپرد کی ہے کہ جو میں نے تمہیں سکھایا یہ آگے سکھانا ہے۔ یہ آپ نے نہیں کہا کہ اس میں خود سے اپنی چیزیں داخل کر کے تو آگے بتانا۔ لہذا علماء دین کے وارث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ علماء وارث ہیں جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات کو آگے پہنچایا ہے۔ یہ جو اتھارٹی ہے نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو بیان فرما دیں، اس کی تشریح بھی آگے سے بیان فرما دیں لوگوں میں۔ یہ اتھارٹی صرف پیغمبر کے پاس ہے، باقی سب لوگ ڈاکی ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آخری مسلمان تک۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی۔ رہے جو جدید فقہی احکام و مسائل ہیں وہ ہر زمانے میں آئیں گے، وہ دین کی بنیادیں نہیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی بھی رائے رکھی جا سکتی ہے، اہل علم کے ہاں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گرفت بھی نہیں فرمائے گا۔ لیکن جو محکم دین جس کے اوپر سارے معاملات کھڑے ہوئے ہیں وہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں، ان کو جدید فقہی مسائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی طواف کعبہ کے 7 ہی چکر ہے، خواہ وہ اونٹ پہ لگائے جائیں، پیدل لگائے جائیں، ریل گاڑی میں لگائے جائیں یا ویل چیئر کے اوپر، دین اصلی حالت میں اپنی جگہ موجود ہے۔ تو ان چیزوں کو لوگ مس یوز کرتے ہیں۔ جی قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ بالکل اہل ذکر سے پوچھو، کیا پوچھو کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ حضرت آپ کا کیا خیال ہے یا ہمارا فرقہ اس میں کیا کہتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کس فرقے سے، آپ کے مخالف فرقے کے عالم سے کیوں نہ پوچھا جائے، کہیں گے وہ تو گمراہ ہے، انہیں کہیں کہ وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے، ہم کدھر جائیں۔ تو اہل حق کی نشانی پتہ کیا ہوگی، وہ کہے گا کہ بھائی آپ ان کی بات بھی سنیں، ہماری بات بھی سنیں، اور کتابوں سے میچ کر لیں، جس کی بات درست ہے وہ آپ لے لیں۔ لیکن جو یہ بات نہ کرے، سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں، اس کی ساری دال ہی کالی ہے، یہ بات وہ کرے گا جو واقعی قرآن و سنت کے منہج کے اوپر چل رہا ہوگا۔ افامن الذین مکروا السیئات، تو کیا وہ لوگ جو اتنا مکر کرنے والے ہیں، برائی کی زندگی گزارنے والے ہیں، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر اس جگہ سے عذاب آ جائے کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ڈرانے کے لیے اللہ چاہے تو کر بھی سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت ہے کہ وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ پلٹ آئے، اس لیے نہیں کہ اس کے بعد وہ یہ رزلٹ نکالے کہ خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوا، پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا، آندہ بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ڈھیل نہیں دی جاتی۔ بعض لوگ اس طرح کا رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں اللہ تعالیٰ نقصان دیتے دیتے پکڑ لے، گرفتار کر لے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ ان کی جو سائے ہیں وہ دائیں اور بائیں
جھکتے ہیں اس حال میں کہ سجدن للہ، کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہم داخرون، اور وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر میں رکھ دیا ہے کہ ہمارے سائے دائیں اور بائیں زمین پہ جھکے ہوئے، گویا کہ زبان حال سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے نا، تو چونکہ سورج یہاں پہ ہوتا ہے، آپ اوپن میدان میں کھڑے ہوئے ہونا تو آپ کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے زمین پہ لیٹا ہوا، پھر جو جو سورج اوپر چڑھتا ہے تو وہ سایہ کم ہوتے 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 یہاں آتا ہے، حتیٰ کہ جب سر کے اوپر آتا ہے بالکل سایہ آلموسٹ زیرو ہو جاتا ہے، اور پھر جب غروب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ سایہ بڑھتا 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 اور غروب کے وقت بالکل ایسے زمین پہ لیٹ جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گویا کہ یہ سجدے کی حالت میں ہے تمہارے سائے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک رہے ہیں، دائیں اور بائیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں، من دابہ، جتنے چلنے پھرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں مراد وہ ہیں جو اللہ کے تابع فرمان ہیں انسانوں میں سے، باقی جو ادر دین انسان مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، نافرمانی بھی یہی دونوں کرتے ہیں۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ اللہ کے حضور تکبر نہیں کر سکتے۔ یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو کہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسپیسیفکلی فرشتوں کے بارے میں، اور باقی لوگ ادر دین جو انسان اور جنوں کے مخلوقات ہیں، جانوروں میں بھی، وہ بھی اپنی انسٹنکٹ کے مطابق جو جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ دے رہے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت سجدہ کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زمین پہ سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اس دوران جب سجدہ آتا تھا تو سجدہ تلاوت سواری کے اوپر کرتے تھے، اور وضو کا بھی اہتمام نہیں اس میں۔ اگر کوئی زبانی قرآن پڑھ رہا ہے تو بغیر وضو کے بھی وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اس سجدے کا پروٹوکول یا سجدہ شکر کا پروٹوکول نماز والا نہیں ہے کہ اس کے لیے وضو ہونا، حاجت اس کا پورا ہونا ضروری ہو۔ ہاں، حالت جنابت نہ ہو، اس کے بارے میں تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت تلاوت قرآن سے مانع نہیں ہوتی تھی، یعنی اس حالت میں آپ تلاوت نہیں کرتے تھے، لیکن وضو اگر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کے لیے وضو ہونا یہ شرط نہیں ہے اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں، البتہ غسل اتارنا ضروری ہے، یہ چیز مسٹ ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ مت ٹھہراؤ دو خدا، انما ہوا الہ واحد، وہ الہ تو اکیلا ہے، یکتا، اکیلا خدا ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو مجھی سے ڈرو۔ یعنی دو خدا بھی نہیں ٹھہرائے جا سکتے، اس میں یہ نہیں ہے کہ تین ٹھہرائے جا سکتے ہیں، مراد یہ کہ خدا ایک ہے، ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، تو اسی ایک خدا کو اپنا معبود مانو اور اسی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کا تابع فرمان ہونا، اسی کے حکم کی پیروی کرنا ہی ضروری ہے، اسی کو فالو کرنا ضروری ہے۔
افغیر اللہ تتقون، تو اللہ کے سوا کسی اور ہستیوں سے ڈرو گے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر اس کے بعد جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فالیہ تجأرون، تو پھر تم اسی کی طرف پناہ کے لیے جاتے ہو۔ لیکن حالت کیا ہے کہ ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، برائی کو ٹال دیتا ہے، عنکم، تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں وہ کفر کی روش اختیار کرے، ناشکری کرے۔ فتمتعوا، تو برت لو دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم اس کا انجام جان لو گے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، دیتا اللہ تعالیٰ ہے، انسان ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ ایک تو واضح شرک ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کے ساتھ چیزوں کو منسوب کرتے ہیں۔ ایک خدا کے ماننے والے بھی چیزوں کو اللہ کے سوا اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک کی کیٹیگری میں فال کرنے والی چیز ہے کہ آپ مسبب الاسباب کو پس پش ڈالتے ہوئے صرف اسباب کے اوپر نظر رکھیں۔ اور یہ بھی بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص اسباب کو اختیار نہ کرے اور محنت بھی نہ کرے اور کہے کہ جی جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا، اور پریکٹیکلی سب کو پتہ ہے، آج تک کسی کسان نے یہ عقیدہ نہیں اڈاپٹ کیا کہ زمین میں ہل چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، زمین میں دانا بونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے بارش آئے گی خود بخود گندم اگے گی۔ گندم نہیں اگے گی، پھر وہ گھاس ہی اگے گی، وہ بھی نیچرل پروسیس کے تحت، یہ سب کو پتہ ہے۔ ہاں، محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ کھیتیاں دیتا ہے انسان کو، فروٹ دیتا ہے، لیکن وہ محنت کے بعد، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملنے والا۔ تو وہ ہستیاں جن کو لوگوں نے اپنا جھوٹا معبود قرار دیا ہے، اپنا مشکل کشا مان لیا ہے، ان ہستیوں کو بنیاد بناتے ہوئے جو اوریجنلی اللہ تعالیٰ نعمت دینے والی ہستی ہے، اس کی ناشکری کرنا، نہ صرف ناشکری کرنا بلکہ ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منسوب کر دینا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور یہی وہ شرک ہے جو مشرکین عرب میں تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن میں آپ جا بجا یہ آیات پڑھیں گے، سورۃ المومنون کے اندر، اسی طریقے سے سورۃ العنکبوت کے اندر، باقی صورتوں کے اندر، کہ اے نبی ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو یہ مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر ان سے فرماؤ کہ پھر تم اوندے منہ کہاں گرے جاتے ہو جب تم خود مانتے ہو؟ تو انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے آلہہ بتوں کی شکل میں لات، منات، عزا شریک کیے ہوئے تھے، اور کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے، یہ ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ سورہ الزمر میں آیا نا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیں۔ صحیح مسلم میں آیا کہ وہ تلبیہ بھی جو پڑھتے تھے نا، اس میں الفاظ تھے کہ اے اللہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو تو نے خود ہی شریک بنایا ہوا ہے، اور اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ یعنی وہ منی گاڈ ہے، اوپر بڑا گاڈ تو ہے۔ تو یعنی شرک کی یہ والی جو نوعیت ہے، یہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اس میں انسان ایسا ڈسیو ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتا رہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ کہتا ہے وہ میں اوپر تو بڑے خدا کو مان رہا ہوں۔ پی کے فلم میں آپ دیکھیں، وہ ایک سین اس نے فلمایا ہے کہ مختلف قیمتوں کے بت لگائے ہوئے ہیں،
تو کہتا ہے اچھا یہ چھوٹے والا ہے، یہ اس سے بڑے والا ہے، یہ اس سے مہنگے والا ہے، تو یہ کام سارے، اس نے کہا بھائی وہ ڈائریکٹ بھی سنتا ہے، یہ تو صرف ایک دکھانے کے لیے سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. یعنی جہاں بت پرستی ہو بھی رہی ہے نا، وہ بھی اوپر ایک ہی بھگوان کو، ایک ہی گاڈ کو، ایک ہی سپریم بینگ کو، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، باقی 7 ہستیاں شریک کرتی ہیں. سنن نسائی میں وہ تفصیلی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہونا، ان کو قتل کر دینا ہے، جس بڑے لیول کا ان کا جرم ہے. ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. ظاہر ہے ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ بہت بڑے لیول کی تھی. ان کا باپ ابو جہل وہ تو سرغنہ تھا، اس امت کا فرعون تھا، اور اس کا غصہ آخری وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فتح دے دی. فتح مکہ کے موقع پہ بھی چند لوگ جنہوں نے تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا. اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ سامنے خالد ابن ولید آ گئے، جن کے ساتھ پہلے ان کی ایک دوستی تھی. انہوں نے کہا اکرمہ کیوں مرتا ہے میرے ہاتھوں سے، تیرے سامنے حق کھل چکا ہے. تو وہ خیر میدان جنگ چھوڑ کے، مکے کی سرزمین چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا. سنن نسائی میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے. کشتی میں سوار ہوا، اللہ کا کرنا ہوا وہ سمندر کے طوفان میں کشتی پھنس گئی. اب وہ جتنے بت پرست تھے اس کشتی کے اندر سوار، وہ اکیلے اللہ کو پکار رہے ہیں. تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں لات منات عزا کو کیوں نہیں پکار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ادھر وہ کام نہیں آتا ہے، ادھر بڑا خدا ہی کام آتا ہے، اللہ. یہ بات پھر حضرت اکرمہ کو کلک کر گئی. انہوں نے کہا یا اللہ آج تو نے مجھے اگر نجات دے دی تو میں جا کے تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا. بس قسمت تھی جی. کشتی بھنور سے نکل آئی، واپس آ گئے، چھپتے چھپاتے نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، نبی الاسلام نے قبول کر لیا اسلام. آج ہم انہیں کہتے ہیں سیدنا اکرمہ بن ابی جہل، باپ امت کا فرعون اور بیٹا اکرمہ. اور پھر انہوں نے زندگی بڑی تھوڑی پائی ہے. یعنی یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے. اس کے بعد کی بات ہے یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ یرموک میں 13 ہجری کے اندر شہید بھی ہو گئے. یعنی صرف 4 سال اسلام کی حالت میں گزارے ہیں، شہادت بھی پا لی اور سارے پرانے گناہ بھی معاف کروا لیے، اور آج بڑے سے بڑا انسان بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، صحابیت کا درجہ بھی حاصل کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا. تو انہیں بھی بات یہی کلک کر گئی کہ یہ سمندری بھنور میں پھنس کر اور ہستیوں کو پکارنے کی بجائے صرف اللہ کو پکار رہے ہیں، تو زمین پہ بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں کر رہے کہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کو دوسری ہستیوں کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو عنقریب اس کا انجام وہ جان لیں گے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کیا کیا غلط عقیدے انہوں نے وابستہ کیے ہوئے. کہتے ہیں جی اگر آپ نے مہینے کی 11 تاریخ کو اپنی بھینسوں کا دودھ داتا دربار پہ نہیں چڑھایا تو بھینسیں دودھ نہیں دیں گی. تو بھائی یہ جو آسٹریلین گائے ہے وہ تو اتنا دودھ دیتی ہے کہ اجمیر شریف کی گائے اور بغداد شریف کی گائے تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنا دودھ دینے کی. تو اس کو وہ کس مزار کے اوپر لے کے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے سائنس کی برکت سے یہ چیز حاصل کی ہے، ایسی بریڈ تیار کر لی ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین کی کئی گائے مل کے اتنا دودھ نہیں دے سکتی جتنی ایک وہ گائے دے دیتی ہے. اور یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں جو انہوں نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، ایک سائز کی بکریاں سفید خوبصورت، لگتا ہے مشین کمپیوٹر میں سے نکالی ہوئی ہیں، ساری کی ساری صحت مند، اتنا دودھ دیتی ہیں، گائے بھی دیتی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے، میڈیکل سائنس کی برکت سے ان چیزوں کو انسان نے لرن کیا. تو اس گورے کو جو
دین سے کوسوں دور ہے، اس کے تو کبھی گمان میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ کسی مزار پہ بھی جانور کو لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو سائنس کی برکت سے یہ اس قسم کے جو دعوے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، انسان نے ان چیزوں کو ماسٹر کیا ہے، اور وہ خاصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی انہیں یوز کر کے مزید بہتری حاصل کی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کرتے تھے، آج سائنس کی برکت سے آپ اس سے 10 گنا زیادہ گندم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اور ہستیوں کی طرف چیزوں کو منسوب کر رہے ہیں نا، ان قریب اس کا انجام جان جائیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام میں گزر چکا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی۔ بتوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز بتوں کے نام پہ چھوڑی ہے اس کا حصہ اللہ کو نہیں جاتا، لیکن جو اللہ کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے اس کا حصہ بتوں کو جاتا ہے۔ بالکل الٹا گیئر چلا ہوا تھا۔ تاللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور تم سے اس جھوٹ کے بارے میں، یہ غلط عقیدے جو تم نے منسوب کیے ہیں، خود ساختہ شریعت، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرا لی ہیں۔ وہ لات اور عزا، اب یہ بتوں کے اکثر نام جو ہیں وہ مونس والے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہی کے بت بھی بنائے ہوئے تھے، جبکہ فرشتوں کا تو کوئی جینڈر نہیں ہے۔ مرد و عورت کی تفریق تو جنات میں ہے، انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہے، نباتات کے اندر ہے۔ فرشتوں کا تو کوئی جینڈر نہیں ہے، نہ وہ مرد ہیں نہ عورتیں، وہ جینڈر سے پاک ہیں، وہ ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی نورانی۔ تو یہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے وہ ٹھہرا لیتے ہیں، اور وہ پھر آگے تفصیل بھی آ گئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، یعنی ظاہر ہے اپنے لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو کہ ان کے گھر لڑکی ہوئی ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے، غصے سے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کی حالت میں پھرتا ہے۔ ظاہر ہے مشرکین عرب کے ہاں لڑکی کا ہونا ایک عیب تصور کیا جاتا تھا، قبائلی سسٹم کے اندر زیادہ بیٹے ہونا ایک اسٹرینتھ کی علامت تھی، اس لیے بیٹیوں کے معاملے میں وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے، اور ان میں جو زیادہ شکی القلب تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے۔ سارے نہیں تھے کرتے، اور یہ قبرستان ابھی بھی مکے میں موجود ہے، ابھی کنسٹرکشن کے دوران شاید انہوں نے ختم کر دیا ہو، میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے جہاں پہاڑ پہ یہ بچوں کو دفن کرتے تھے۔ سارے نہیں تھے ایسا کرتے، ورنہ تو ان کی نسل ہی ختم ہو جاتی، چند ایک لوگ، لیکن برا سارے مانتے تھے۔ بیٹے ہونے کو وہ اپنے لیے خوبی شمار کرتے تھے، بیٹیاں ہونے کو اپنے لیے عیب تصور کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے جو چاہتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں، اور وہ چیز جس کو اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں، بیٹی، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ اگر کوئی جھوٹا الزام لگانا تھا تو فرشتوں کو بیٹے کہہ دیتے نا، یعنی نٹوریس چیز کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہ تو پھر خدا کو اون کرنے والی بات تو نہ ہوئی۔ یتوارا من القوم من سوء، وہ لوگوں سے، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، ما بشر بہ، بسبب اس کے جو اسے خوشخبری سنائی گئی کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ اپنی قوم سے بھی منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ اس کے اوپر افسوس ہی کریں گے، وہ منہ اس لیے چھپا رہا ہے کہ بڑا افسوس ہوا ہے۔ اور دیکھیں اسلام قبول کرنے کے باوجود آج بھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بھی یہ برائی پائی جاتی ہے۔ ساسیں تو
اپنی بہوؤں کے اوپر اس طرح کا غصہ نکالتی ہیں، اور بعض جو بیوقوف قسم کے مرد ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس معاملے میں کرتے ہیں. کئی عورتیں ایسی ہیں جو خود اس چیز کا غم کھاتی ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ بھی تو لڑکی ہیں. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو پیرلل میں چلانا ہے، صرف لڑکے بھی نہیں پیدا ہوں گے، صرف لڑکیاں بھی نہیں پیدا ہوں گی، دونوں ایکولی پیدا ہوں گے تو تبھی آگے ایک نیچرل سسٹم چلے گا، جنریشن آگے ٹرانسفر ہوگی. تو وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس سبب سے کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے. اب اور کیا ذہن میں پلاننگ کرتا ہے، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا وہ اسی ذلت کے ساتھ اب زندگی گزارے کہ اسے لوگ کہتے رہیں کہ اتنی بیٹیوں کا باپ، یا وہ اسے بٹی میں دبا دے. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کیا ہی برا حکم لگاتے ہو. اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کی طرف فرشتوں کو بیٹیاں منسوب کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ کی جو نعمت ہے بیٹیوں کی شکل میں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ یہ ناشکری والا معاملہ کرتے ہو کہ الٹا اس پہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتے ہو، اپنے قوم کے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہو، اور یہاں تک پلاننگ کرتے ہو کہ میں اسے زمین میں دبا دوں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. مَثَلُ السَّوْءِ، ان کے لیے تو بری مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، جبکہ اللہ کے لیے اچھی مثال ہے. یعنی اگر اللہ کے لیے کوئی مثال دینی ہے تو وہ اچھی دو، بری مثال تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں لانے والے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو پھر زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ فرما لے اور ہر بات پہ پکڑ کرنا شروع کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے ان کی نافرمانیوں کے سبب کہ وہ توبہ کی روش اختیار کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئے. فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، اور بعض کی ڈھیل تو موت تک چلتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر کیا ہے وہ تو آنا ہے، اس کے بعد تو کوئی ڈھیل والا معاملہ نہیں ہے. یہ ساری یاشیاں بدماشیاں دنیا کی زندگی تک ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے چلانی ہے. پھر اگر آپ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں گے تو آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب ان کے لیے وہ وعدے کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر وہ ساتھ جو ہے وہ گھڑی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. جو موت کا وقت ہے وہ تو آ جانا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس سے موت آئی اس کی قیامت قائم ہوگی، یعنی اس کی آخرت کی زندگی اب شروع ہوگی. ایک تو بڑی قیامت ہے وہ آنی ہے، لیکن آخرت کی زندگی مرتے ہی شروع ہوگی. عذاب کا سلسلہ یا جزا کا سلسلہ فوراً ہی شروع ہو گیا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے کراہت محسوس کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے. یہ وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کیونکہ اکثریت تو وہ لوگ تھے جو غریب تھے. تو جو مکے کے سردار تھے یا ہر قوم قبیلے میں ہر پیغمبر کے جو مخالفین ہیں، جو امیر طبقہ ہوتا تھا
وہ ہمیشہ دین قبول کرنے میں دیری کرتا تھا یا قبول ہی نہیں کرتا تھا زیادہ تر. تو غریب لوگ چونکہ ان کی دنیا تو برباد ہوئی ہوئی ہے، نبی ان کے لیے ایک امید ہوتے تھے کہ چلو دنیا اگر خراب ہے آخرت تو بنے گی، تو ہمیشہ غریب لوگ ہی دین قبول کیا کرتے تھے. اور بخاری میں ابو سفیان کا جو مکالمہ ہوا تھا رومن امپائر کے ایمپرر کے ساتھ، اس نے یہ پوچھا تھا نا کہ بتاؤ غریب لوگ ان پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں یا امیر؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ وہ غریب لوگ لا رہے ہیں. ان کا ہاں پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، غریب لوگ ہی ایمان لے کے آتے ہیں. غریب لوگ اس اعتبار سے تو تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کی لذتیں چونکہ اویل نہیں کرتے تو وہ دنیا سے اتنی محبت رکھنے والے نہیں ہوتے جتنے وہ لوگ کہ جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں، مال و دولت والے ہوتے ہیں، ثروت والے ہوتے ہیں. تو وہ پھر مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے تو یقیناً ہمارے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے، اور تمہیں جو اس حالت میں رکھا ہے تو اسی وجہ سے رکھا ہے کہ تم اس قابل ہو، تو آگے بھی ہمارے لیے بلائیاں ہی ہوں گی. تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لا جرم ان لہم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے ہے آگ. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں، یعنی وہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر آ چکے ہیں. اب ان کا الٹیمیٹ ٹھکانہ جہنم کی آگ ہونے والی ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، بے شک ہم نے آپ سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف رسول بھیجے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو ان امتوں کا بھی یہی حال ہوا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو آج قیامت کے دن وہی ان کا پھر مددگار ہے. یہ ٹونٹ کے طور پر بات ہو رہی ہے کہ جدھر ان کے بزرگ شیطان نے جانا ہے وہیں یہ بھی جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی الا مگر یہ کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں ان معاملات کو جس میں یہ اختلاف کرنے والے ہیں. جیوز اور کرسچنز نے جو اپنے عقائد و نظریات گھڑ لیے ہوئے تھے، ان کی کتابوں میں جو تحریفات تھیں، غلط نظریات تھے، ان تمام نظریات کی خرابیاں نبی الاسلام نے دور کی. قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہائی لائٹ کی، اور پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جو مختلف رائے انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، بتایا جائے کہ حق بات کیا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، نبی الاسلام بھی ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہے، یعنی کہ ایمان لانا چاہے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو مردہ حالت سے زندگی بخشی. واقعی یہ اس سے بہترین کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ بالکل مردہ زمین ہوتی ہے. میں رات کو بھی نیٹ فلکس کی ایک جو پلانٹ ارتھ کے بارے میں ویڈیو ہے نا، وہ یوٹیوب پر انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. اس کی 2 ایک ساتھ میں نے دیکھی ہیں، کمال ہے. وہ یوٹیوب پہ انہوں نے اس لیے چڑھائی ہے، چلیں جو لوگ نیٹ فلکس تک نہیں پہنچے ہوئے وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. اور اس کی ویورشپ بھی آلموسٹ کوئی 33 ملین دونوں کی تھی. 40-50 منٹ کی ایک قسط ہے، وہ دیکھنے والی ہے. دنیا پہ جو اللہ کی مخلوقات آباد ہیں، ہائی کوالٹی ہے. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ ویڈیوز ہیں جو پہلی دفعہ منظر عام پہ آئی ہیں، اور واقعی انہوں نے جو محنت کی ہے نا، کمال کر دیا. افریقہ سے لے کے انڈیا تک، انڈونیشیا تک، جتنے جنگلات ہیں وہاں سے مخلوقات، پھر ان کا رہن سہن، پھر وہ
نارتھ میں بھی ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے ہیں جہاں زیادہ تر برف باری ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ایسی ایسی مخلوقات آباد ہے کہ انسان تو رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مخلوقات کو آباد کیا ہوا ہے. تو وہ اس میں دکھا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی جنگلات موجود ہیں، برف کی حالت میں بھی جنگلات زندہ ہیں. وہاں پہ بھی موسم بہار آتا ہے اور سبزہ اگتا ہے، اس سبزے کو وہاں پہ چوہے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر لومڑیاں ہیں، ٹائیگر رہ رہے ہیں اتنی سردی کے اندر. میں حیران ہو گیا، اور ان کا لباس آپ دیکھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی کپڑے بدلنے کی ان کو ضرورت ہے، اللہ نے ایسی کھال دے دی ہے، ہر موسم کے لیے وہ سروائیو کرتے ہیں. پھر وہ یہ بتا رہے تھے اس میں کہ یہ جنگلوں میں جو آگ لگتی ہے یہ بھی نئی زندگی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنریٹ کرتا ہے. آگ لگنے سے وہ سارے بڑے بڑے جنگلات ختم ہوتے ہیں، ان کی راکھ زمین پہ آ جاتی ہے، پھر ہوائی جھکڑ ٹورنیڈوز چھوٹے چھوٹے چلتے ہیں، اس راکھ کو اٹھاتے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر بکھیرتے ہیں، اور اس راکھ کی وجہ سے وہ زمین جو فرٹائل ہوتی ہے، جب اس میں پانی پڑتا ہے پھر نئی گھاس نکلتی ہے. اور جو درختوں کا معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ پرندے ہیں جو دوسرے جنگلات سے فروٹ کھاتے ہیں ان درختوں کا، اور پھر ان کے ذریعے ان کے بیج یہاں پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہ ٹریول کر کے یہاں آتے ہیں. اب ان پرندوں کو نہیں پتا کہ ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، پھر وہ بیج وہاں پہ گرتے ہیں، وہاں سے نئے درخت نکلتے ہیں اتنے بڑے بڑے، اور یوں یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا ہے. اور یہ ایسا نظام ہے کہ انسان اگر اس میں دخل نہ دے یہ خود بخود اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ چرنوبل میں وہ جو آپ کو پتا ہے رشیا میں اٹامک ریئیکٹر ایک پھٹ گیا تھا، تو وہ سائنٹسٹ نے کہا کہ 20,000 سال تک اس ایریے میں کوئی انسان نہیں آباد کیا جا سکتا. 20,000 سال تک اس کے اثرات رہیں گے اس تابکاری کے. تو وہ لاکھوں کی آبادی تھی، وہ پورے کا پورا شہر انہوں نے خالی کروا لیا. آج جناب وہاں اتنے جنگلات اگائے ہیں اور ایسی ایسی ناپید مخلوقات وہ وہاں کے آباد ہو گئی ہیں، اور مکمل انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا ہوا ہے. درختوں کے اندر بھی رہ رہے ہیں، لوگوں کے جو مکان ہیں ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں ان میں کوئی لومڑیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی جگہ شیر نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور جو انسان بڑی کوشش کر کے کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے یہ مخلوقات کو بچانا ہے کہ یہ دنیا سے ناپید نہ ہو جائے، وہ دوسرے جنگلات سے آہستہ آہستہ ٹریول کرتی ہوئی وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اب کس نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ یہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کی ریمیڈی ہو گئی ہے خود بخود ہی. آہستہ آہستہ جنگلات کی برکت سے آکسیجن پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی ہے اور معاملات نارملائز ہو رہے ہیں. لیکن انسانوں کے لیے نہیں، تابکاری کا وہ جو معاملہ ہے جانور اس میں سروائیو کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے معاملات کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. یہ یقین کریں وہ جب فاسٹ کیمرہ چلاتے ہیں بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. موڑزہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب زمین بالکل چٹیل میدان ہے، اس میں برف ہے، اچانک سورج نکلتا ہے، برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، پھر زمین میں سے کونپل پھوٹتی ہے، کرتے کرتے ایسے جنگلات پھیلتے ہیں، درخت. تو یہ کائنات میں جو یہ والی آبزرویشن ہے یہ ہمیشہ سے انسان کر رہا ہے. آج سائنس کی برکت سے ہم گھر بیٹھے ہوئے ان جنگلات میں جائے بغیر ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، لیکن انسان ظاہر ہے انہیں جنگلات میں رہے. ہم لوگ بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی افریقہ سے ہی ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں نا بہتر موسم کی تلاش میں، اور یہ سب کانٹیننٹ میں اتنی آبادی ہوگی. ادروائز یہ ساری زندگی جو ہے وہ وہیں سے سٹارٹ ہو کے یہاں آئے ہیں آسان زندگی گزارنے کی خاطر. ابھی بھی جو لوگ جنگلات والی زندگی گزار رہے ہیں یا کھیتی باڑی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے کافی قریب ہوتے ہیں اس حوالے سے، اگر وہ غور و تفکر کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت کے بعد نئی زندگی دیتا ہے زمین کو، اور اس میں سے کھیتیاں اگاتا ہے، جنگلات کو اگاتا ہے، اور کیا وہ ایکو سسٹم ہے. ہر ایک کا رزق دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ اتنی لمبی چین ہے کوئی دنیا کا کمپیوٹر اس کا حساب و کتاب رکھ ہی نہیں سکتا، اور سب کو رزق مل رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ بھئی ایک اگر دوسرے کو کھا رہا ہے تو وہ
وہ ساری نسل ہی ناپید ہو جائے، نہیں، وہ اسی ریشو پروپورشن سے زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اس طریقے سے درختوں کے اوپر کتنے جانور پل رہے ہیں، ان کے پتے کھاتے ہیں، پھر وہ نئی پتے ان کے اوپر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور یہی معاملات چل رہے ہیں۔ کیا کیا مخلوقات، ایمیزون کے جو جنگل ہیں 9 ملکوں میں وہ پھیلا ہوا اتنا بڑا جو جنگل ہے، اور پھر ایمیزون ریور، اس کے گرد جو مخلوقات ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ان میں سے کئی ایک مخلوقات ہیں جو ابھی تک کیمرے میں فلمائی بھی نہیں گئی ہیں، ابھی تک آئے دن مخلوقات دریافت ہو رہی ہے، ایک ایک اسپیشی کی آگے کیا کیا فارمز ہیں، پھر ایک ایک کے اوپر وہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح ہے، ان کا لائف سائیکل مکمل ہوتا ہے، کیسے ان کا رزق پورا ہوتا ہے، کس طریقے سے ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صدیوں سے انسان آبزرو کر رہا تھا، اب تو خیر وہ انسان بھی آبزرو کر لیتا ہے کہ جو وہاں پہ نہیں گیا، میڈیا کی برکت سے، ڈسکوری چینل، نیشنل جغرافی کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے، اور اسی نے اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو بات کان لگا کر سن لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا یا غور و تفکر نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو گنوا رہے ہیں ان کو غور سے سنے اور پھر تفکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں موجود ہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی آیات میں اب دودھ کا ذکر آ رہا ہے، پھر شہد کی مکھی کا ذکر۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا سورۃ النحل جو ہے یہ پورے قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، مخلوقات بتائیں، وہ ایک طرف، اور سورۃ النحل میں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع کی ہیں۔ اس کا نام ہی نحل رکھ دیا ہے، شہد کی مکھی، ایک سمبل کے طور پہ بھی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔